اصل سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جڑ، جہاں سے ہماری نسل چل رہی ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے والدین بھی آ جاتے ہیں، دادا دادی بھی آ جاتے ہیں، نانا نانی بھی آ جاتے ہیں، اور پیچھے تک یہ سارا سلسلہ جاتا ہے۔ اور فروع کا مطلب ہوتا ہے شاخ، اس سے مراد ہماری اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کی اولاد پھر ان کی اولاد، یعنی اپنی نسل کے اندر ہم زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ بہن بھائی ہماری نسل نہیں ہوتے، اور ان کے بچوں کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، پھپھو کو دے سکتے ہیں۔ سائڈ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اور جو نفلی صدقہ ہوتا ہے، نفلی صدقہ ہم اپنے سب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اپنے والدین کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے اولادوں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ جو تھی مالدار تھی، اور ان کے خاوند جو تھے وہ کمزور تھے مالی لحاظ سے، تو انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیجیے کہ میں اپنا جو صدقہ ہے وہ آپ کو دے دوں، باہر دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کو دینے کی بجائے آپ کو دوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اپنے بارے میں یہ سوال جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں۔ تو صحابیہ جو تھی وہ خود پوچھنے گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، جبکہ اس میں بلکہ تجھے ڈبل ثواب ملے گا، رشتہ داری کا ثواب بھی اور خیرات کرنے کا ثواب بھی۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، جب کوئی صدقہ دیتا ہے نا تو اس کو ہم بڑا برا سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ ہم اپنے والدین کو دیں یا اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیں، یا پھر اچھا تو اب مجھ پہ صدقہ لگے گا تو مجھے اپنی زکاتیں خیراتیں دے گا، یہ چیزیں ہم کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام سے بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسلام کیا سکھا رہا ہے کہ اگر اپنے سگے رشتوں کو آپ زکات خیرات دیتے ہیں تو اس کا دوہرا اجر ہے۔ بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، لیکن فرض اور نفل کا فرق یاد رکھیے گا کہ نفلی صدقہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، اور دیکھیں اب یہاں بیوی میاں کو دے رہی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے صدقہ دینے والی، بلکہ ضرورت تھی تو انہوں نے لے لیا، کیونکہ یہی تو اسلام کا طریقہ ہے کہ ایک اگر محتاج ہے، دوسرا دولت مند ہے، دوسرا بیٹھ کے دولت جو ہے وہ کھاتا رہے، اور ایک جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ چاہے خاوند ہے یا بہن بھائی ہیں وہ بھوکے بیٹھ کے دیکھتے رہیں، یا وہ اوروں کے محتاج ہوں، وہ اوروں سے مانگ رہے ہوں، گھر میں بھائی یا بہن یا بیوی کے پاس یا خاوند کے پاس ہے، لیکن وہ جو ہے اوروں کو دے رہا ہے اور یہ اوروں سے مانگ رہا ہے، یہ طریقہ تو غلط ہے۔ تو صدقہ لینا یا دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور فرض اور نفلی صدقے میں فرق ضرور یاد رکھیے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دے رہے ہیں آپ لوگ، یہ جو تم دیتے ہو یہ اس کا حق ہوتا ہے، والمسکین، مسکین کا اس کا حق دو، وابن السبیل، مسافر کو اس کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور بے جا خرچ نہ کرو، یعنی جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہم سے فضول خرچی ہو جاتی ہے غلطی سے، کہ ہم شاپنگ کرتے ہوئے یا کسی طرح بھی ہم کچھ زیادہ لے لیتے ہیں، پھر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو میں نے فضول خرچی کر دی ہے۔ اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق پڑتا ہے کہ جب پورا معاشرہ کہنے لگے کہ کس قدر فضول خرچی ہے یہ، جیسا کہ آج کل کی شادیاں ہیں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمائش کرے، تو وہ کتنی زیادہ فضول خرچی ہو جاتی ہے کہ اتنے خرچے میں 20 شادیاں ہو سکتی ہیں جتنی آج کل جو ہے فضول خرچی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ فضول خرچی میں شمار ہوتی ہے۔ تھوڑی بہت ہم سے اگر غلطی سے خرچ ہو جائے تو وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن نمائش کے لیے اور جان بوجھ کر خرچ کرنا بے تکی جگہوں پہ جہاں پہ کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں خرچ کرنا جو ہے یہ غلط راستہ ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہاں پہ شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، جیسے کہ شیطان نے اپنی عقلی دولت، جو عقل کی دولت اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی، اس کو نافرمانی میں خرچ کیا، یعنی اس نے سوچا کہ آدم جو ہے وہ میرے سے اونچا کیسے ہو گیا اور اس کی عزت میرے سے کیسے زیادہ ہو گئی، یہ سوچ کے
عقل کی اس نے سمجھ کا استعمال کر کے تو نافرمانی کر دی اپنے رب کی۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنی مالی جو دولت ہے یعنی مال جو ہے وہ یا پھر عقل کچھ بھی کوئی بھی نعمت بے جا خرچ کرتے ہیں، بے تکی خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ اپنے دماغ کو ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں پہ تبصرے کرنے میں، اپنی زبان کو خرچ کرتے ہیں، قوت گویائی کو، تو یہ ساری چیزیں بھی بے جا خرچ کرنے میں آ جاتی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کا اپنے رب کا ناشکرا تھا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ناشکرا نہ بنے، جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ محتاج ہیں لوگ وہاں پہ خرچ کرے۔ صدق اللہ۔